ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आखिर चाहती क्या है। इसका मतलब आपको अंदेशा है कि शायद प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रॉब्लम वजह से आवाम क्यों सफ़र करे, तो जम्मू कश्मीर को आप बाकी जगहों की तरह ना तोड़िए। जम्मू कश्मीर एक हसास एरिया है, इसमें यहाँ लोगों के मसले हैं, इनको लोगों को कोई पूछता नहीं। आप यूरोप में देखो, बाकी दुनिया में देखो, वहाँ भी ब्यूरोक्रेट हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान से अलग करिए। समझो कोई सरकार और आ गई, क्या वो अलग कर सकते हैं? खामोश जबान भी बहुत कुछ बोलती है, इसलिए चलाने से खामोश जबान ज़्यादा असर है। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त क्लेम की थी जब यहाँ गवर्नर शासन हुआ कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन चोर हैं, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने दावत दी है एक जम्मू कश्मीर के ऐसी शख्सियत को जिसको सियासत पे ज़बरदस्त दस्तरस है। वो एक माना हुआ सियासतदान है। बात हम कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। यहाँ के जो पॉलिटिकल सेटअप जो हमारा है, यहाँ रीजनल पार्टीज है या नेशनल पार्टीज है, सबों की ये डिमांड रही है कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मरकजी सरकार ने अभी तक इस हवाले से कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। लोगों की भी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, और यहाँ की जमहूरियत को पूरे दुनिया में माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जम्मू कश्मीर में हम इससे अभी तक महरूम है पिछले 5-6 सालों से। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद साहब, जो अपनी पार्टी के नायब सदर में है। उस्मान साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। क्या वजह है कि सब लोग इस तैयारी में थे, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ के लोग के पंचायत इलेक्शन होंगे नवंबर-दिसंबर, ऐसा ही कहा जाता था। तो लेकिन अचानक कुछ रूमर फैल गया है जब से अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है और उसके अलावा सिक्योरिटी की भी मीटिंग हुई है। तब से ये बात आ रही है, ये बातें हो रही है कि शायद इलेक्शन को डेफर, पंचायत इलेक्शन को, ये जो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन है, इसको डेफर किया जाएगा। किस तरह देखते हैं आप? हमें बज़ाहिर हमें भी नज़र आ रहा है कि शायद पंचायत इलेक्शन और जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है, जिनको ULB हम कहते हैं, वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, ये मुझे नहीं लग रहा होने के चांसेस हैं। ऐसे इशारे नज़र साफ हैं और कई दिनों से मीडिया में या बाकी लोगों के हवाले से, सोर्स के हवाले से पता चल रहा है कि शायद ये पहले पार्लियामेंट इलेक्शन करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, यानी 2019 में, उसके बाद कोई ऐसा इलेक्शन एक्सेप्ट DDC ऐसा नहीं हुआ जहां हम कहेंगे कि मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है या यहाँ का जो गवर्नर शासन जो है, LG साहब जो चला रहे हैं, कि वो सीरियस है डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूत करने में। अब करना क्या था? डेमोक्रेसी को मजबूत करना था। जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है, वाहिद UT है, वाहिद जगह है पूरे देश में जहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, जहाँ शख्सी राज है और ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है। 2018 में असेंबली तहलील हो गई, तकरीबन 3 साल वो सरकार चली, कोalition गवर्नमेंट। तो 2020 में इलेक्शन होने थे शायद असेंबली के। अभी 2023 है, ये भी जा रहा है, 1-2 महीने रह गए, इस 3 महीने इस साल के भी। तो इससे लोगों का जो राब्ता रहता है, अपने मकामी नुमाइंदा जो होता है, जो जिसको चुनते हैं, फिर उसके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, मसाइल होते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे पब्लिक और जो पॉलिटिकल सेटअप है या जो ये मुल्क है, स्टेट है, उसके साथ आवाम का राब्ता कट जाता है? ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आखिर चाहती क्या है, क्या कमी है जिससे हम इलेक्शन नहीं कर सकते। मुझे नहीं लग रहा है कोई जवाज़त है कि आप डेमोक्रेसी को रेस्टोर नहीं कर पाओगे। अगर आप समझ रहे हैं यहाँ टेररिज्म है, तो पहले तो आप बोल रहे हैं कि टेररिज्म तो ख़त्म हो गया है। ऐसा है कि हाँ, टूरिस्ट भी बहुत आए, लोग भी बहुत आए, यात्रा भी ठीक चली, सब कुछ ठीक ठाक है। दूर दराज आपको मैं कुछ कभी एक आध बार कैसा कुछ होता है, इनकाउंटर होता है या कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी होती है, लेकिन मजमूई तौर तो हम ये कहेंगे फ़र्क है। जो 2019 से पहले था उससे काफ़ी बेहतर है।
تو آپ کے پاس اجازت نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو ریسٹور کریں، چاہے کوئی کسی بھی فارم کی 3 ٹائر میں کوئی بھی الیکشن ہو، چاہے وہ پنچایت یا میونسپل الیکشن ہو، چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ الیکشن ہو. آپ اس کو کیوں روک رہے ہو؟ آپ اس کو الیکشن کو کیوں ہولڈ نہیں کر رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ الیکشن کریں گے. سمجھ میں نہیں آتا. اگر پارلیمنٹ الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہے تو پنچایت اور ہم کا بھی یہی سوال ہے. یہ اس کے لیے کیا، اسمبلی کے لیے آپ کو کیا چاہیے جو ہم باقی دنیا سے لا کے یہاں کر لیں گے کہ آپ الیکشن کے لیے ماحول ٹھیک ہو گیا ہے؟ یہ آپ مذاق کر رہے ہو، یہاں کے لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ ڈیموکریسی کو مذاق کر رہے ہو. ہماری ڈیموکریسی دنیا میں مانی جاتی ہے. ہم دنیا میں کیا بتائیں گے کہ الیکشن اسمبلی الیکشن کیوں نہیں کر رہے؟ اگر سیکیورٹی کی بات کریں گے، جب یہ پارلیمنٹ کے الیکشن کی بات کرتے ہیں ہماری سرکار، مرکزی سرکار، وہی سیکیورٹی، مطلب ووٹر وہی ہے، الیکشن بوتھ وہی ہے جہاں کے لوگوں کو ووٹ ڈالنا، وہی سیکیورٹی لگے گی جو ایک پنچایت یا اسمبلی الیکشن کو، کیونکہ اس کے لیے الگ ووٹ یا کم ووٹ نہیں ہے، ووٹر سارے وہی ہیں. میں کہتا ہوں نا صاحب تھک گئے ہم یہ کہتے اور آپ ہمارے پاس الفاظ نہیں. کن الفاظ میں لوگوں کو سمجھائے؟ آپ کر کیا رہے ہو؟ کون سا تماشا کر رہے ہو؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ آپ دیش دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہو کہ پارلیمنٹ الیکشن، یا تو آپ کی کوئی ایسی کمزوری ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا ہو سکتا ہے کمزوری؟ کمزوری ہو سکتی ہے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دیکھتے ہیں ہمارا لابھ کہاں ہوگا. یہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ ہم سب میں آ جائیں، چاہے وہ ریاستی لیول ہو، چاہے وہ یو ٹی کا الیکشن ہو، چاہے وہ نیشنل لیول کے الیکشن ہو، یا آپ کے یو بی ایل کے ہوں یا یو ایل بی کے ہوں یا آپ کے پنچایت کو. اس کا مطلب آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید پرابلم ہے. اگر آپ کی پرابلم وجہ سے عوام کیوں سفر کرے گی؟ جموں کشمیر کو آپ باقی جگہوں کی طرح نہ تولیے. جموں کشمیر ایک حساس ایریا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی بھی ہم اس ڈسپیوٹ اور پریشانی سے نہیں نکلے ہیں جس پریشانی میں ابھی بھی جوجھ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اسی مہینے کی ایک ہمارے کرنل صاحب شہید ہوئی، ایک میجر صاحب شہید ہوئے، اور ایک ہمارا ہونہار پولیس آفیسر وہ بھی شہید ہوا ہے، اور بھی کچھ پولیس رجوری میں چل رہا ہے. یہ ہم اس سے نہیں نکلے ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو کیری کرنا ہے. ہم یہاں دیکھو تھوڑا بہت پیچھے آپ کی ایکسپیرینس سے میں تھوڑا بہت پیچھے ہم چلے جائیں گے. جب 96 میں تب حالات جتنے آج بہتر حالات ہیں، 96 میں یہ حالات اتنے بہتر نہیں تھے. تب بھی الیکشن، اور آپ پہلے کینڈیڈیٹ تھے، آپ نے اس وقت الیکشن لڑا تھا پارلیمنٹ کیا، پہلے پارلیمنٹ میں الیکشن لڑ رہے تھے. تو میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور آپ خود لڑ رہے تھے. تب سیکیورٹی کی پرابلم بہت زیادہ تھی 96 کی. آج مجھے لگتا ہے کہ 96 سے آج بہتر حالات. سرکار کیا کرنا چاہتے ہیں کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آخر ان کے پاس پلان کیا ہے؟ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جموں کشمیر کو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے جو انہوں نے کیا اس سے آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں شانتی ہے، کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں شانتی ہے، تو شانتی کے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو اب انوالو کرنا ہے، لوگوں کو ڈیموکریٹک پروسیس میں انوالو کرنا ہے. ایک نئی صبح کی شروعات کرنی ہے جہاں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو، نمائندوں اور ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں، تاکہ لوگوں کے مسئلہ مسائل حل کریں. لوگوں کے انبار مسئلے پڑیں، لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے پبلک، کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو رہے. ہم جانتے ہیں کسی کا آج سنتا نہیں، بابو لوگ کسی کی سنتے نہیں ہیں. بابو لوگ کوئی کام ہونے نہیں دیتے ہیں، اپنے مرضی سے کام کرتے ہیں. یہاں سب جھوٹ پہ چلتا ہے، یہاں جھوٹ کہا جاتا ہے، یہاں سچ تو سب سے بڑی وکٹم ہے. یہ کوئی چھوٹے افسر اگر بڑے افسر کو سچ بتائے گا، بڑا افسر اس کو ایک دم سسپینڈ کر لے گا، اس کے خلاف ایکشن کرے گا. چاہے کوئی لیڈر وہاں سے دلی سے آئے، یہاں کا کوئی سچ بتانے کی کوشش کرے گا، وہ تو گیا. یہاں یہ چیزیں صرف پروپیگنڈا اور آپ کی میڈیا کے ذریعے زندہ رکھی جاتی ہے. مجھے بتائے کون سی بات اگر کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو تو ڈرائے دھمکا جاتا ہے. اگر صحیح بات کر دیکھیں وی آل آر انڈینس، میں کوئی وی آر پراؤڈ آف اور کنٹری. ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کو یہ بتائے کہ آپ زبان بند کرو، سچ مت بولو. سچ تو بولنا پڑے گا. جہاں آپ کی خامیاں آپ ان کو تو سامنے لانا پڑے گا. جہاں آپ اچھا کر رہے ہو ہم تعریف کریں گے، لیکن آپ زبان بندی کرو گے تو زبان بندی کی وجہ سے آپ چلا رہے ہو. اس وقت سرکار چلے، یہ نہیں چلنے والی ہے، اور اس کا نقصان بہت ہوگا ہمیں. جو آپ بابوز کو اسٹرانگ کر رہے ہو، یہ اٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. کنٹری میں پولیٹیکل سیٹ اپ فائنل ہے، اور پولیٹیکل سیٹ اپ سے ہی ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ دنیا میں دیکھو، دنیا میں بابو نہیں کام کرتے ہیں.
وہاں کام کیوں ہوتے ہیں؟ آپ یورپ میں جائیں، یورپ میں سسٹم دیکھیں نا، یہاں تو بیوروکریٹ اپنے آپ کو بھگوان سے کم سمجھتا ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک میں نے کیا، میں نے کوئی امتحان پاس کیا، میں ہی فائنل ہوں، میں ہی جانتا ہوں، آئی ایم دیٹ الٹیمیٹ، میرے سے زیادہ سیانہ کوئی ہے ہی نہیں. یہاں لوگوں کے مسئلے ہیں، ان کو لوگوں تو وہی پوچھتا نہیں. آپ یورپ میں دیکھو، باقی دنیا میں دیکھو، وہاں بھی بیوروکریٹ ہیں، وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ سسٹم کو کیسے چلا رہے ہیں. وہاں وعدہ نہیں پڑتا ہے کام میں. یہاں تو اگر کسی کی سفارش نہیں ہوگی وہ تو گیا. یہاں تو دروازہ نہیں کھولتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے افسر کی بات، بڑے افسروں کی بات ہی نہیں ہے. پولیٹیکل سیٹ اپ تو آلریڈی بن چکا ہے. یہاں سب سے بڑی وکٹم تو یہاں کی سیاست ہے. اس لیے پولیٹیکل لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جب تک جموں کشمیر پہ یہ نہ لگے کہ اب ہم یہاں سے کچھ حاصل کریں گے، شاید وہ تب تک الیکشن نہیں کریں گے. یہ بھی چما گویاں ہو نا رہی صاحب، میں آپ کو بتاؤں، کانگریس نے جو تباہی کی ہے 370 کے حوالے سے یا باقی یہاں، پھر وہ کبھی ایسے لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کبھی کیا؟ یہاں کبھی ان کی حکومت ایسی بنی ہے سوائے وہ پہلے چھوڑیے نا شیخ صاحب 1975 سے پہلے کی بات ہے. وہاں کے الیکشن وغیرہ وہ چیز چھوڑے، اس کہانی میں نہیں جائیں گے. سب سے زیادہ النگن تو 370 میں انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ اگر یہ سوچتے رہے کہ ہم ہی حکومت میں آئیں گے، ان کو بھی مجبور شیخ صاحب کو لانا پڑا، کرسی پہ بٹھانا پڑا. ویسے بھی جموں نہیں کشمیر سنیے میں نا، اگر ہماری تواریخ میں نیشنل پارٹی کوئی نیشنل پارٹی کشمیر کے چھیتر کے حوالے سے یہاں تک نیشنل پارٹیاں ابھی تک 70 سال میں کانگریس نے گروپ آئی ہے. اب امیجیٹلی بی جے پی کہے گا ہم کو لابھ ملے گا، وہ غلط فہمی کے شکار ہے. ابھی ڈائجسٹ نہیں ہوا. یہاں ریجنل فورس کا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا. کانگریس نے آگے بڑھے، چاہے وہ حکومت میں تھے یا نہ تھے. یہاں پہلے بی جے پی کی سرکار نہیں تھی 14 سے پی ڈی پی کے ساتھ مل کے انہوں نے 14 سے 18 تک سرکار نہیں کی. وہ دوسری بات ہے، ان کو سرکار چلانی نہیں آئی. اگر ان کو سرکار چلانی ہوتی تو شاید 20 میں الیکشن ہونا تھا، اور یہ پریشانی اور مصیبت کے شکار ہم نہیں ہوتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ دوش پی ڈی پی کو دیتا ہوں. دوسری طرف سے مرکزی سرکار کی طرف سے، خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار سے جو سلوگن آ رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے کہ ون الیکشن ون نیشن ون کانسٹیٹیوشن، یہ نعرہ ہے. اگر یہ نعرہ ہے تو پھر ہم الیکشن سے کیوں معروم ہیں؟ یہ دیکھیں، پارٹی انٹرسٹ کو چھوڑنا پڑے گا. اگر لانگ ٹرم میں کشمیر اور جموں کشمیر کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، جموں کشمیر کے چھیتر کو دیکھنا ہے، اور جموں کشمیر کو اچھی دشا پہ صحیح طریقے سے آگے لینا ہے، تو پھر یہ پارٹی انٹرسٹ کو چھوڑ کے اس وقت ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. نیشنل انٹرسٹ کس میں ہے؟ نیشنل انٹرسٹ ہے یہ کہ الیکشن کرو، لوگوں کو جوڑو، لوگ جٹ جائیں گے اور یہ ڈرائیو آگے بڑھے گا. اور جو لوگوں کو ڈاؤٹ تھا آج تک، وہ بھی ڈاؤٹ سے نکل جائیں گے کہ جو اپنے آپ کو یہاں سے دیش کے ساتھ الائن نہیں کرتے تھے، دیش کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتے، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کیونکہ لوگ دڑا دڑ ووٹ ڈالیں گے، ووٹ الیکشن میں حصہ لیں گے. پھر سرکار کس کی بنتی ہے؟ کیا کریں گے؟ وہ جموں کشمیر کو ہندوستان سے الگ کریں گے؟ سمجھو کوئی سرکار اور آ گئی، کیا وہ الگ کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں. because people vote you for the development and people have accepted this what has happened. لوگ آپ دیکھو 317 میں کیسے لوگ جب نے اپگریڈ کیا ہے، ختم کیا بی جے پی نے. عثمان صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم پیچھے جائیں گے، پچھلے 70 سالہ جموں کشمیر کی تواریخ کو دیکھیں گے، زیادہ تر وہ تو کانگریس کا رہا ہے. شاید انہوں نے بھی اسی طرح کی کچھ چھوٹی غلطیاں کرتے کرتے کشمیری کو ناراض کیا، اور پھر ہمیں 90s کو دیکھنا پڑا، پھر ہم نے یہ حالات دیکھے. بالکل. آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ انہوں نے بھی غلطیاں کی، کشمیری کو ناراض کیا چھوٹے مسئلوں میں، یہ چیز وہ چیز، انہوں نے کبھی نیشنل کانگریس ایکارڈ کیا، کبھی وہ چیز، کبھی الیکشن فیئر نہیں کیے، تو لوگ آہستہ آہستہ دوسری طرف آ گئے. یہاں جو بھی سرکار آج تک بنی ہے، کیا وہ دلی کے بغیر بنی ہے؟ کوئی بھی سرکار دلی کے بغیر نہیں. کوئی کلیم کرے گا جب دلی کا دلی کا وہ تھا ہی نا ایک زمانہ ایسا. پھر تو اوپنلی 87 میں تو اوپنلی ہو گیا. وہ اوپنلی اتنی داندھی ہو گئی، وہ داندھی کا ریکارڈ ہے. وہ تو لاسٹ کیل تھا اس تابوت میں، لاسٹ ابھی بھی خمیازہ اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم پیچھے دیکھیں غلطیاں تو نے کی ہے. کانگریس نے وہ ہماری ریجنل پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ مل کے غلطیاں کی ہے، جس کا غلطیوں کا خمیازہ ہے وہ کشمیر کو ایلینیٹ کیا، کشمیری کو ایلینیشن اس حد تک ہوئی. آپ پہلے دیکھیے نا، آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس
اوکیزنز آئے جہاں آپ کو دیکھنا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ ہے یا ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. کشمیر نے دکھایا. لیکن 87 کے بعد کیا ہوا اتنا زیادہ کہ کشمیری نے کہا میں ہندوستان کے ساتھ دل سے نہیں ہوں. اس کا مطلب آپ نے ایک ماحول پیدا کیا تھا لگاتار کئی ڈیکیڈ سے. غلطی ادھر ہوئی, یہاں کے پولیٹیشین انوالو تھے, وہاں کے کانگریس تو انوالو تھی, کیونکہ کانگریس نے موسٹ آف دا ٹائم تو اس کانگریس کے وقت میں ہی سب کچھ ہوا ہے ایکسیپٹ 19 میں جو ہوا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں غلطیاں ہم نے کی, ایلینیشن کی ہے. لیکن دیش کن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیش لوگوں سے ہوتا ہے, تھوڑی زمین سے ہوتا ہے. زمین کا کیا ہے؟ دیکھیں انسانوں کے قانون انسان بناتا ہے انسان کے لیے, دیش کو چلانے کے لیے, اور دیش کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. دیش میں لوگ اہم ان کا ایک رول ہوتا ہے, اس دیش کو آگے ترقی کی طرف لے. اگر لوگ ہی آپ کو ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کو ناراض کریں. سرکار کو یہ دیکھنا سمجھتے ہو آپ سمجھتے ہو کہ ہم کر لیں گے, چلائیں گے ایسے, لیکن اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. کبھی ہمیں خمیازہ, اللہ نہ کرے, ہمیں کبھی کوئی ایسا خمیازہ اس کے اوپر اٹھانا پڑے گا. ہم نے وہ چیز, ہر کوئی چیز کرنا ہے which is in the interest of Kashmiri people, like ہمارے باقی ملک میں ہے. Kashmiris are as good as the other countrymen from any state. ایسا تھوڑی ہے وہ, they are as good as equal. تو ان کو بھی ویسے رائٹس دو نا. جو پیچھے ہوا ہے, غلط ہوا ہے, صحیح ہوا ہے, ختم, وہ کھیل ختم ہے. اب نئے طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ یہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر اظہار نہ کرنے سے ہم اس چیز کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ناراضگی بڑھ سکتی ہے. اگر کوئی اظہار مکمل خاموشی. حالانکہ کشمیر کی ہماری روایت یہاں پہ یہ رہی ہے عثمان صاحب کہ جب بھی کچھ ہوتا تو ہم جلدی ریئیکٹ کرتے تھے. لیکن اب دانشور یہ کہتے ہیں, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو خاموشی ہے اس کا بھی اگر اسی طرح چلا رہا, سرکار نے اس طرف دھیان نہیں دیا, کیونکہ خاموش زبان بھی بہت کچھ بولتی ہے. چیخنے چلانے سے خاموش زبان زیادہ اثر رکھتی ہے. میں تو آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ وہ ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے, مطلب الیکشن کرنا, وہ کرنا ہے, دھیرے کرنا, وہ چیز کرنا, خاموشی, شاید یہ اگر اس خاموشی کو نہیں سمجھا گیا تو شاید اور حالات خراب ہوں گے, جیسے 87 میں ہوا, پھر اس کا نتیجہ 90 جو جس کا خبر ہے. اگر اب بھی اس کو الیکشن سے, یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کو دور رکھا جائے گا تو شاید کچھ اور دیکھنا پڑے گا. اگر دیکھیں بات سمپل ہے, اگر بی جے پی کو لگتا ہے کہ جموں میں ہمیں لابھ ملتا ہے, شاید وہ الیکشن کرتے. اگر آپ کو کمزوری لگ رہی ہے, اگر آپ سے سمجھ لیں کہ جموں میں بھی لوگ ناراض ہیں, میں چلو کشمیر کی بات چھوڑ دیتے, اب آپ کو جموں, کیونکہ جموں بی جے پی کا زیادہ تر ہولڈ جموں پہ ہے, اب اس وجہ سے آپ الیکشن کر رہے ہو, شاید جموں میں آپ کو خطرہ لگ رہا ہے. اگر جموں میں آپ کو پرابلم ہے, جموں میں آپ کے خلاف لوگ ہیں, تو آپ سمجھیے کہ اچھی سچویشن نہیں ہے. اور یہ سچویشن کا اس کا یہ ہو سکتا ہے خمیازہ خدا نہ ہم کو اٹھانا پڑے. کشمیر میں بھی لوگ ہیں, سائلنٹ ہے, کوئی نہیں بول رہا, لیکن سب کو ناراضگی ہے, سب کے دل میں اندر ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو گے کل, کتنا پریشانی, جب کوئی پریشانی ہوئی تو کتنا ہم نے جھیلا ہے آج تک. ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے, ہندوستان ترقی کر رہا ہے, ہندوستان اس وقت ایک دنیا میں پاور ہے. اور ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے, خدا نے ہمیں بہت ایسی کیپیسٹی دی ہے, ہندوستان کو اتنا دیا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے لوگوں کو تو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, مان کے چلنا پڑے گا. ہم سب کو ایز اے نیشن کام کرنا پڑے گا. اور جموں کشمیر اس کا ایک حصہ, ایک ٹول یہ بھی ہے جس کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کاسٹ, کلر, کریڈ, سیکس وغیرہ, یہ دیکھنا ہے کس کی کیا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, کیونکہ ہم یہاں پریشانی میں رہے ہیں. اگر ہم 35 سال کی بات نہ کریں, 35 سال پہلے بھی ہمیں پریشانیاں بیچ میں ہوئی ہے. تو اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے کہ اٹس اے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ میں ہمیں چیزوں کو درست کرنا ہے. درست یہ کرنا ہے کہ کانفیڈنس بل میجرز کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم کو ڈیموکریسی ریسٹور کرنی ہے, جس کے لیے ہمارا دیش دنیا میں مشہور ہے. تو عثمان صاحب, میرا یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے. 2019 5 اگست کے بعد جو چینج جموں کشمیر میں آئی ہے, تو
तरक्की के हवाले से जो मरकजी सरकार बात करती है कि बहुत तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, यहाँ के रोजगार में इजाफा हुआ है, टूरिस्ट का आना फ्लो है, कुछ चीजें तो आया है दिखते हैं। अगर ये सब कुछ है जो जिस तरह वो उसको बोलते हैं, जो सड़क हमारे कश्मीर में आया भी है, तो उसके बावजूद यहाँ पे जो बेसिक राइट जो हमारा इलेक्शन है हमने नुमाइंदे चुने नहीं करना, तो कहाँ पे ये फिर क्या वो उनका दावा गलत है? मगर फिर भी आम लोग हैं यहाँ पे ये नहीं समझते कि प्रॉब्लम कहाँ पे। देखो नाज़ा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त क्लेम की थी जब यहाँ गवर्नर शासन हुआ कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन चोर हैं। हम भी बड़े खुश थे क्योंकि हम चाहते थे कि चोरों को नंगा किया जाए, चोरों को बाज़ाब्ता उनको रास्ता दिखाया जेल का। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये सब कहने और सुनने के हद तक ही रही है। किसी को आज तक ये नहीं किया कि इसको जेल में डाल दिया इसने जी, कौमी सरमाया को दो दो हाथ से लूटा है। दीज वर जस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, नथिंग मोर देन दैट आज तक। अब इस बात को हम कहने से फ़ायदा ही नहीं है। अब क्या कहें, क्योंकि 5 साल गुजर गए हैं, 18 से आज तक तो 5 साल गुजर गए हैं। कोई किसी को अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि चोर है चोर है, मुझे नहीं लगा अब इस बात की कोई इंपॉर्टेंस रहे कि जम्मू कश्मीर के लीडर चोर हैं। लेकिन ये भी कहूँ कि हर गवर्नमेंट ने यहाँ कंट्रीब्यूशन किया है डेवलपमेंट के लिहाज से, वरना यहाँ हिंदुस्तान के रूट्स इतने मजबूत नहीं होते। ये तभी मजबूत हुए हैं जब उन्हें कंट्रीब्यूट किया है। तो दूसरी जहाँ तक बात है कि अब आप असेंबली इलेक्शन नहीं कर रहे हो, चलो जी छोड़ो, आप इलेक्शन नहीं कर रहे हो। आपके पास ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदे जो हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हैं चाहे आपके पंचायत राज के हैं, कम से कम एक छोटा मोटा कनेक्शन तो लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में था। एक पटवारी के बीच में, एक VLW के बीच में, एक BDO के बीच में, एक नायब तहसीलदार के बीच में, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के बीच में। अब छोड़ो डिप्टी कमिश्नर, SSP, बड़े ऑफिसर, डिविजनल कमिश्नर, ये राब्ता तो लोगों को था। ये था कि किसी के घर में जाके, किसी नुमाइंदे के घर में जाके छोटा मोटा काम करा के आते। ये तो इन 5 साल में इन विचारों ने, क्योंकि ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये इलेक्शन नहीं हुआ है, ये उससे पहले हुआ था जब गवर्नर का शासन हुआ 18 जब असेंबली बंद की थी, ये इलेक्शन तब हुए थे। और हमें खुशी थी, हम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हमने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी में 3 टायर में इम्पॉर्टेंट टायर है ये, क्योंकि आजकल पंचायत को पावर्स भी बहुत हैं। ये नहीं कि डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई है पंचायत में, आज के हमारे गांव काफ़ी बदल गए हैं। देखो मैं आपको ना साहब एक चीज़ बताऊँ, वक्त की ज़रूरत है और हालात को देख के अगर हमने ऐसे फोर्सेस को डिफीट करना है जो हमारे इसको वादा डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, चाहे वो बाहर के लोग हैं चाहे वो अंदर के अपने दुश्मन हैं, तो हमें तो डेमोक्रेसी को रेस्टोर करना पड़ेगा। लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करनी पड़ेगी, लोगों को इस मुल्क की डेमोक्रेसी पे भरोसा करवाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा असली फितना यही इसी बात पे हुआ, क्योंकि उस वक्त जब ये परेशानी शुरू हुई, डेमोक्रेसी उस वक्त यहाँ इतनी मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से आज तक हमको खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अगर आप वही चीज़ दोहरा रहे हो तो फिर तो हम कैसे कहें कि ये हम सही जा रहे हैं। नाजरीन, आप उस्मान साहब के ख्यालात को सुन रहे थे। उस्मान साहब का भी यही कहना है कि अगर हमारे मुल्क को जो हमारा नया स्लोगन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन इन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस्मान साहब का ये कहना है, उनका मैं ये कहूँगा कि मशवरा है मरकजी सरकार को कि जम्मू कश्मीर से ही इसको शुरुआत कीजिए। यहाँ ही असेंबली, पार्लियामेंट और दीगर इलेक्शन शुरू करे एक ही दिन, जहाँ पार्लियामेंट को वोट डालना होगा वही असेंबली का भी वोट डलेगा। तो हम आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहते हैं। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया PNews के साथ वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।